بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں عجیب کشمکش کا شکار تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، کس کو اپنی پریشانی سناؤں، کون ہے جو میری زندگی کی اس الجھی ڈور کو سلجھائے۔ اپنے سارے رشتے گنوانے کے بعد میں صرف شک کی بنیاد پر اپنی زندگی کی اس اکلوتے اور عزیز رشتے کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ اگر میں اسے کوئی سوال جواب کرتا اور اسے ذرا سی بھی بھنک لگ جاتی کہ میرے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے تو شاید میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ مگر کوئی تو قدم اٹھانا تھا، کوئی تو فیصلہ لینا تھا، مگر یہ پتہ نہیں تھا نفع و نقصان کس کے حصے میں آنے والا تھا۔ خوف کے ڈیرے میرے ارد گرد رقصاں تھے، دل تھا کہ ڈوبتا جا رہا تھا۔ اگر اس نے مجھ سے بے وفائی کی جس کی خاطر میں ساری دنیا سے لڑ پڑا تھا تو میں دنیا کو کیا منہ دکھاتا۔ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ ایسا کبھی نہ ہو، مگر دل تھا کہ عجیب وسوسے پال بیٹھا تھا۔ کچھ روز سے میں محسوس کر رہا تھا کہ میری بیوی کے انداز کچھ بدلے تھے، جیسے وہ امام صاحب کے گھر جانے کے لیے نکلتی بہت زیادہ خوش دکھائی دیتی۔ ایسا لگتا تھا وہ اپنی خوشی چھپانے کی ناکام کوشش کرتی ہے، مگر میں اس کے چہرے کی خوشی بانپ جاتا تھا۔ میں اس کے چہرے کا ہر اتار چڑھاؤ پڑھ لیتا تھا۔ اس کا چہرہ ایک کھلی کتاب تھا، وہ اپنے تاثرات چھپا نہیں پاتی تھی۔ اب کیسے ممکن تھا اس کا خوشی سے دمکتا چہرہ مجھ سے چھپ جاتا؟ امام صاحب کے گھر ایسا کیا تھا جو میری بیوی وہاں جاتے ہوئے اتنی خوش ہو جاتی تھی کہ اس کی خوشی چھپائے نہیں چھپتی تھی؟ جب سے ہماری شادی ہوئی اتنی خوشی تو میں نے اپنی بیوی کے چہرے پر کبھی نہیں دیکھی، اس لیے اس کا خوشی سے دمکتا چہرہ مجھے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ شروع میں تو میں نے اس بات پر خاص توجہ نہیں دی، مگر اب ہولے میں اپنی بیوی کا تجزیہ کرنے لگا تو مجھے کچھ گڑبڑ لگی۔ حالانکہ اسے امام صاحب کے گھر جانے کی اجازت میں نے خود دی تھی، میری اجازت کے بغیر تو وہ کہیں نہیں جاتی تھی۔ اور سب سے چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ جیسے ہی امام صاحب کے گھر سے واپس آتی تو آتے ہی باتھ روم میں چلی جاتی تھی اور کپڑے بدل کر واپس آ جاتی تھی۔ اور آج تو کافی دیر ہو گئی تھی مگر سمرین واپس نہیں آئی تھی، ورنہ جلدی ہی واپس آ جاتی تھی۔ کیا دم کرنے میں اتنی دیر لگتی ہے؟ میرا دل کر رہا تھا اس کو لینے کے بہانے وہاں جاؤں، مگر گھر میں بچے اکیلے تھے اور دونوں بہت چھوٹے تھے، میں ان کو اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا آج جب سمرین واپس آئے گی تو اسے منع کر دوں گا کہ کوئی ضرورت نہیں دم کروانے کی، گھر پر بیٹھو۔ شادی کے بعد میری بیوی سمرین بہت موٹی ہو گئی تھی، اس کا وزن کسی صورت کم نہیں ہوا تو اس نے دوائی کھانی شروع کر دی تاکہ وزن کم ہو جائے، مگر ان دوائیوں سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا، الٹا وہ دوائی ری ایکشن کر گئی اور سمرین بیمار پڑ گئی، مگر پھر بھی اس کا وزن کم کرنے کا جنون ختم نہیں ہوا تھا۔ میں اسے سمجھاتا رہتا تھا کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اسے سر پر سوار مت کرو، مگر میری فرما بردار بیوی اس معاملے میں میری ایک نہیں سنتی تھی۔ کچھ دیر گزرے تو میری بیوی کہنے لگی کہ مجھے ماسی نے بلایا ہے کہ سامنے امام مسجد موٹاپا کم کرنے کا دم کرتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ وہ دم رات کے وقت ہی کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں دم کروانے جایا کروں۔ میں اس کی کوئی بات ٹال نہیں سکتا تھا، میں اس سے شدید محبت کرتا تھا، 3 سال کے عرصے میں بھی اس محبت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ شروع میں تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ دم رات کے وقت ہی کیوں کرتے ہیں، کیا دن کے وقت دم نہیں کیا جا سکتا؟ پھر سوچا چلو سامنے تو گھر ہے، ویسے بھی امام صاحب عمر میں بھی کافی بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اگر سمرین چلی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، گھر پر ان کی فیملی بھی تو ہوتی ہوگی اور کہیں تو آتی جاتی نہیں، اسی بہانے اس گھر کی عورتوں سے گل مل جائے گی۔ میں نے اپنے دل سے سارے ڈر نکالے اور سمرین سے کہا چلو ٹھیک ہے تم چلی جانا، مگر اب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہیں میں نے سمرین کو امام صاحب کے گھر جانے کی اجازت دے کر کوئی غلطی تو نہیں کی، کیونکہ ان کے پاس دم کروانے جانے کے دوران سمرین کی خوشی اور واپس آتے ہی کپڑے بدلنا مجھے تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ حالانکہ میں جانتا تھا میری بیوی ایسی نہیں ہے، میرے ساتھ بے وفائی کبھی نہیں کرے گی، مگر شیطان میرے دل میں وسوسے ڈال رہا تھا۔ کبھی میں اپنے ذہن کو جھٹکتا کہ میں یہ کیسی باتیں سوچ رہا ہوں، میں اتنا تنگ نظر تو نہیں تھا، نہ میں ایسی سوچ رکھتا تھا، مگر میں نے سوچا دل ہی دل میں شک کا بیج بونے سے اچھا ہے میں ایک بار اپنی تسلی کر لوں، اپنا وہم دور کر لوں۔ اس دن سمرین میرے سامنے سے گزری تو مجھے اس کے کپڑے سے عجیب طرح کی بدبو آئی۔ جب وہ چینج کر کے آئی تو جیسے ہی میں نے کپڑوں کو پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ میری بیوی شروع میں تو صدمے کی کیفیت میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور اسی وقت سمرین کی طرف جانے لگا تاکہ اس سے پوچھوں کہ وہ کیا کرتی پھر رہی ہے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا سمرین کے ہاتھ میں وہ چیز دیکھ کر میرے قدموں سے زمین نکل گئی،
سمرین اور امام صاحب تو، میرا نام فراز ہے، میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا، میں اپنے والدین کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، مگر اس پیار کا میں ہمیشہ ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا، لاڈ پیار کی وجہ سے ضدی بنتا چلا گیا۔ اب سب گھر والے مجھے سمجھاتے تھے، میری غلطیوں حرکتوں کی وجہ سے میرے والدین بہت پریشان رہتے تھے، آئے دن میں کسی نہ کسی سے جھگڑا کر کے آتا تھا، یا کسی کا سر پھوڑ کر آتا تھا، یا اپنا سر پھڑوا کر آتا تھا۔ میری ماں میری ان حرکتوں سے عاجز آ گئی تھی، امی سمجھاتی رہتی تھی کہ ایسا مت کرو، اپنے باپ کو غصہ مت دلاؤ، مگر سب کی باتیں میرے سر پر سے گزر جاتی تھیں، میری عادتیں پختہ ہو گئی تھیں، میں سب کی نصیحتیں ایک کان سے سنتا تھا دوسرے سے نکالتا تھا۔ میرے والدین سر پکڑ کر بیٹھ جاتے تھے، وہ سب بھی اب مجھ سے سخت بیزار آ گئے تھے۔ ایسی میں بڑا ہوتا گیا، مگر میرے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ روز بروز میں اور من مانیاں کرتا جا رہا تھا۔ آئے دن کوئی نہ کوئی میری شکایت لے کر گھر آ جاتا تھا، جس کی وجہ سے ابا کا بی پی ہائی ہو جاتا تھا۔ ایک روز ابا کے کسی دوست سے میری بحث ہوئی، بحث کے دوران میں بدتمیزی پر اتر آیا، اس انکل کو اتنا سنایا کہ وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر وہاں سے چلے گئے، اور ابا کو ساری روداد مرچ مسالے لگا کر سنائی۔ ابا اب سخت غصے میں آ گئے، تنگ آ کر میرے والد نے مجھے گھر سے نکل جانے کی دھمکی دی، اور میں بھی غصے سے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ تب مجھے احساس ہوا گھر چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، یوں میں گلیوں میں مارا مارا پھرتا تھا، مجھے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ تبھی میں نے چھوٹی موٹی نوکریاں کرنی شروع کی، اب کچھ حد تک میری عقل ٹھکانے آ گئی تھی، میں شرمندہ تھا، مگر گھر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر ایک دن میرے بھائی مجھے لینے آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ اماں تمہاری جدائی میں بیمار ہو گئی ہے۔ میں گھر گیا، مجھے دیکھ کر اماں بہت خوش ہوئی، ابا نے بھی مجھے کچھ نہیں کہا، وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ اتنے دن گھر سے باہر رہ کر میری عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی۔ ویسے واقعی میں مجھے تھوڑا احساس ہو گیا تھا کہ مجھے اب اپنے مزاج میں تبدیلی لانی پڑے گی، کچھ تو میں در در کی ٹھوکریں کھا کر تنگ آ گیا تھا، اور گھر پر رہنے کی دوسری وجہ سمرین تھی، جو میری غیر موجودگی میں ہمارے گھر آئی تھی۔ سمرین امی کی دور کی رشتہ دار تھی اور ہمارے گھر رہنے آئی تھی، اس سے پہلے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس کا تعلق گاؤں سے تھا۔ میں نے ایک بار بھی اس بات پر توجہ نہیں دی کہ وہ کس کی بیٹی تھی، یہاں کیوں آئی تھی، کیا کرنے آئی تھی، مجھے بس اس کا حسن، اس کے چہرے کی معصومیت حیران کر گئی تھی۔ بولی بالی صورت، لمبے بال، تیکھے نین نقش، لمبا قد اسے سب سے نمایاں بناتا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، میں نے کبھی اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ شروع میں تو مجھے صرف اس کے حسن نے متاثر کیا، مگر ہولے ہولے میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ ایسی کیفیت سے میں پہلے کبھی نہیں گزرا تھا، یہ سب میرے لیے نیا تھا۔ محبت کا احساس مجھے ایک الگ ہی دنیا میں لے گیا، میں خوش رہنے لگا تھا، لڑائی جھگڑا سب چھوڑ دیا تھا۔ امی ابا مجھے دیکھ کر مطمئن تھے کہ ہمارا لڑکا سدھر رہا ہے، کیونکہ اب میں زیادہ تر وقت گھر پر گزارنے لگا تھا۔ سمرین میرے جذبوں سے انجان تھی، وہ اپنی ہی دن میں رہتی تھی، اسے مجھ سے کوئی سروکار نہیں تھا، اس کی یہی بے نیازی مجھے اور تڑپاتی تھی۔ وہ سارا دن امی کے ساتھ کام کاج میں لگی رہتی تھی، اسے ارد گرد کا ہوش نہیں تھا کہ اس کے حسن نے مجھے کیسے اپنا دیوانہ بنایا ہوا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے حسن سے بھی انجان ہے، ورنہ لڑکیاں تھوڑی خوبصورت کیا ہوتی ہیں، خود کو کوئی اونچی چیز سمجھنے لگتی ہیں، مگر سمرین ایسی نہیں تھی، اسی وجہ سے ہی تو مجھے پسند آ گئی تھی۔ ایک دن میں نے موقع پاتے ہی اسے اظہار محبت کر ڈالا تو بہت گھبرا گئی۔ اب سمرین نے جو بات مجھ سے کہی وہ سن کر میرے دل کی دنیا اتھل پھتل ہوگی۔ سمرین نے بتایا کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے اور 3 ماہ بعد اس کی شادی ہے، اس لیے اس کے گھر والوں نے سمرین کو شہر رہنے کے لیے بھیجا تھا تاکہ شہر کے طور طریقے سیکھ لے، کیونکہ سمرین کے منگیتر کی نوکری شہر میں تھی، شادی کے بعد اسے شہر رہنا تھا۔ سمرین کی باتیں سن کر مجھے ایک پل چین نہیں آ رہا تھا، سارا دن میں بے چینی سے ٹہلتا رہتا تھا۔ میں نے مجبور ہو کر امی سے کہہ دیا کہ میں سمرین سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر امی الٹا مجھ پر غصہ ہوئی اور ڈانٹنے لگی اور کہا کہ یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو، سمرین کسی اور کی امانت ہے، اس کے گھر والوں نے مجھ پر بھروسہ کر کے اسے یہاں بھیجا ہے، اس کی شادی میں بس تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے۔ امی کی طرف سے بھی میں بالکل مایوس ہو گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے سمرین کو اپنا بناؤں۔ میں سمرین کی طرف پھر سے پلٹا، میں نے اسے اپنی محبت کے واسطے دیے کہ میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ وہ مجھے سمجھاتی رہی کہ میرا خیال دل سے نکال دو، میری شادی ہونے والی ہے، اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ہم گھر سے بھاگ کر شادی کریں گے، تو وہ منع کرتی رہی کہ میں اپنے والدین کو دھوکہ نہیں دے سکتی، جنہوں نے مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے یہاں بھیجا، ان کی بدنامی اور جگ انسائی ہوگی، وہ یہ صدمہ نہیں سہ پائیں گے،
مگر میں اپنی بات پر اڑا رہا اور اسے مجبور کرتا رہا، اور آخر کب تک سمرین میری محبت کو اگنور کر سکتی تھی؟ آخرکار وہ بھی میری بے پناہ محبت دیکھ کر میری طرف مائل ہوگی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت پنپتی نظر آئی۔ تب اس نے مجھ سے کہا، فراز یہ بہت غلط ہے، میں بہت پریشان ہوں، تم نے مجھے کس موڑ پر لا کر کھڑا کیا؟ جب میری شادی کے دن قریب ہوتے جا رہے ہیں اور میں بھی تم سے محبت کر بیٹھی، میں نے سمرین سے کہا تم اپنے گھر والوں سے بات کرو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اگر میرے گھر والوں کو ذرا بھی بھنک لگ گئی تو کل کی ہوتی میری شادی آج ہی کر دیں گے اور پلٹ کر کبھی یہاں نہیں آ سکتی، تم میری شکل دیکھنے کو ترس جاؤ گے۔ سمرین نے نم آنکھوں سے کہا، اور ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم دونوں گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور پھر شادی کر کے اپنا گھر بسائیں گے، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ یوں میں نے اور سمرین نے اپنے گھر والوں کو ناراض کر کے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا، اور میں نے ایک دوست کے گھر نکاح کا سارا انتظام پہلے ہی کروا رکھا تھا۔ نکاح ہوتے ہم ٹرین میں بیٹھ کر دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گئے، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ اب سب ہمیں ڈھونڈنے میں لگے ہوں گے۔ میں نے گھر چھوڑنے سے پہلے اپنی بائک بیچ کر تھوڑے سے پیسے جمع کیے تھے، اور سمرین کے پاس ایک لاکٹ اور انگوٹھی تھی جسے بیچ کر دوسرے شہر آ کر میں نے کمرہ کرائے پر لیا، مگر ہمارے پاس ضروریات زندگی کے لیے کوئی سامان میسر نہیں تھا۔ بہت مشکل کا سامان کرنا پڑا۔ میں دن رات محنت کر کر کے، چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے اتنا کما لیتا تھا کہ 2 وقت کا کھانا ہوٹل سے آ جاتا تھا، کیونکہ نہ ہمارے پاس برتن تھے جو ہم کھانا بناتے، نہ ہی کھانا بننے کے لیے گھی، نمک، مرچ، آٹا، اس وجہ سے بنا بنایا کھانا ہی سستا پڑتا تھا۔ مگر ہماری مالک مکان کافی اچھے تھے، ان لوگوں نے ہماری کافی مدد کی، اکثر کھانا وغیرہ بیچتی رہتی تھی، ایسے ہمارے کچھ پیسے بچ جاتے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ ہم دونوں نے گھر سے نکلتے وقت ایک بڑے سے بیگ میں اپنے کپڑے وغیرہ ساتھ لائے تھے۔ میں سارا دن محنت کرتا تھا مگر میں تھکتا نہیں تھا۔ سمرین کا معصوم چہرہ دیکھ کر میری ساری تھکن اتر جاتی تھی۔ مجھے کبھی اپنا فیصلہ غلط نہیں لگا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں اپنے کسی فیصلے پر ثابت قدم رہا تھا۔ میری محنت رنگ لائی، اور ایک دن مجھے مالک مکان کے توسط سے ایک کمپنی میں نوکری مل گئی تھی۔ اس وقت میں اور سمرین بہت خوش تھے۔ اللہ پاک نے ہماری دعائیں سن لی تھیں۔ ہولے ہولے ہمارے حالات کچھ حد تک بہتر ہو گئے تھے، مگر سمرین اکثر اداس ہو جاتی تھی، اپنے والدین کو یاد کرتی تھی۔ میں اسے کئی بار کہا کہ سمرین، کیا تم اپنے فیصلے پر پچھتا رہی ہو؟ تو وہ بولتی تھی، نہیں میں نہیں پچھتا رہی، صرف اکیلے تمہارا فیصلہ نہیں تھا، میرا بھی یہی فیصلہ تھا۔ میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں، پر ماں باپ کی یاد تو آئے گی، یہ تو ایک فطری بات ہے۔ ویسے بھی میں اپنے منگیتر کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ سمرین کی بات سن کر مجھے سکون ملتا تھا۔ سمرین نے مجھے میرے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، اور مجھے کمپنی کی طرف دوسرے شہر رکھا گیا۔ تب میں اور سمرین دوسرے شہر شفٹ ہو گئے۔ اب اللہ کے کرم سے ہمارے حالات کافی صحیح ہو گئے تھے۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ اس دوران ہمیں 2 جڑواں بیٹوں سے اللہ نے نوازا تھا۔ اب سمرین کا وزن کافی بڑھ گیا تھا۔ اسے بہت پریشانی تھی کہ میں اپنا وزن کم کروں، اس لیے میں نے ڈائٹنگ وغیرہ سب کر کے دیکھ لیا، مگر کوئی خاطرہ کامیابی نہیں ہوئی۔ تب اس نے وزن کم کرنے کی دوائی بھی استعمال کی، مگر اس دوائی کے استعمال کرنے سے اس کی صحت خراب رہنے لگی۔ تبھی اسے کسی نے مسجد کے امام صاحب کے بارے میں بتایا کہ وہ موٹاپا کم کرنے کے لیے دم کرتے ہیں۔ سمرین نے مجھ سے ان کے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ ان کا گھر بھی مسجد کے قریب ہی تھا۔ میں نے اجازت تو دے دی تھی، مگر اب مجھے عجیب خیال ستانے لگے تھے، جس وجہ سے میں آج کل پریشان رہنے لگا تھا۔ شادی کے ان 3-4 سالوں میں نے سمرین کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جتنا خوش وہ آج کل رہنے لگی تھی۔ یہ بات میرے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ یہ خوشی امام صاحب کے گھر جاتے ہوئے ہوئی تھی، اور دوسری بات جو مجھے پریشان کر رہی تھی، واپس آتے ہی کپڑے چینج کرنے چلی جاتی تھی۔ ایک روز میں نے واش روم میں ٹنگے ہوئے اس کے کپڑے پلٹ کر دیکھے تو حیران رہ گئی۔ اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ داغ دبے تھے اور دھوئیں کی بو آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آگ جلا کر کچھ پکایا گیا ہو، آگ کے سامنے بیٹھی رہی ہو۔ سمرین جانتی تھی مجھے دھوئیں کی بو سے کتنی نفرت تھی۔ آگ کے سامنے بیٹھنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ جون کی گرمی میں سمرین کو کیا پڑی تھی کہ آگ کے سامنے بیٹھے؟ مسالوں کی بو بھی ان کپڑوں سے آ رہی تھی۔ اب مجھے صاف پتہ چل گیا تھا کہ ہو نہ ہو سمرین مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ میں غصے سے سمرین کی طرف آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، سمرین کے ہاتھ میں ایک پرانی تصویر تھی جس میں مسجد کے امام صاحب بھی کھڑے تھے۔ سمرین نے مجھ سے وہ تصویر چھپانی چاہی تھی، مگر میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ یہ تصویر دیکھ کر مجھے کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ سمرین کیوں امام صاحب کے پاس جاتی تھی، مگر میں ساری بات سمرین کی زبانی سننا چاہتا تھا۔ کون ہے یہ
اور تمہارے اس سے کیا رشتہ ہے؟ مجھے سب سچ سچ بتاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زندگی میں پہلی بار میں سمرین سے اس لہجے میں بات کر رہا تھا، وہ بھی میرے غصے سے ڈر گئی اور روتے روتے بتایا میرے ابا ہیں۔ اور میں یہ سن کر حیران رہ گیا، سمرین کے ابا یہاں کیسے آئے؟ وہ لوگ تو گاؤں میں رہتے تھے۔ ایسے کئی سوال میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے، مگر میں یکٹک سمرین کو دیکھے جا رہا تھا جس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، مجھ سے باتیں چھپائی تھی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، تبھی سمرین میرے پیر پکڑ کر بولی پلیز سرفراز مجھے معاف کر دیں، مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ ابا لوگ اس شہر میں شفٹ ہو گئے ہیں اور اتفاق سے اسی شہر کے پیشی امام ہیں۔ ایک بار میں نے چھت سے ابا کو دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، مجھے لگا میری نظر کا دھوکہ ہے۔ تو میں اسی وقت اکثر چھت پر جاتی تھی اور ابا کو روز مسجد آتے جاتے دیکھتی تھی۔ آپ تو جانتے ہیں مسجد ہمارے گھر سے بالکل صاف دکھتی ہے۔ تبھی میں نے ماسی سے پوچھا کہ مسجد کے امام صاحب کا کیا نام ہے۔ جب اس نے نام بتایا تو میری بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ امام صاحب میرے والد ہی ہیں۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ اب میں روز چھت پر جاتی تھی اور دور سے ابا کو دیکھتی تھی۔ مجھے اپنے ماں باپ کی بہت یاد آتی تھی۔ اب جب وہ میرے اتنے قریب تھے، میرے نظروں کے سامنے سے جب ابا گزرتے تھے، تب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اتنے سالوں سے جو میں اپنے والدین کے لیے تڑپ رہی تھی، اب جب قدرت نے خود انہیں میرے سامنے لا کر کھڑا کیا تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں دم کا بہانہ بنا کر ان کے گھر گئی۔ ارادہ میرا یہی تھا کہ ایک بار ان سے معافی مانگوں گی، پھر کبھی ان سے ملاقات ہو نہ ہو۔ اگر آپ کو سچ بتاتی تو آپ مجھے جانے نہیں دیتے اور میں اندر ہی اندر اس تکلیف میں تڑپتی رہتی کہ ایک بار بھی اپنے والدین سے نہیں ملی اور ان سے معافی نہیں مانگی۔ مگر جب میں ان سے ملنے گئی تو وہ مجھ سے ناراض نہیں تھے۔ شاید اس بات کو کافی سال گزر گئے تو ان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اب وہ لوگ میری یاد میں تڑپ رہے تھے۔ انہیں یہ دکھ تھا کہ میں جانے کی سال میں ہوگی۔ ابا شروع سے ہی گاؤں کے مسجد کے پیشے امام رہے تھے۔ اب میرے بڑے بھائی کی جاب اس شہر میں لگ گئی تو ابا اور اماں کو بھائی اپنے ساتھ یہاں پر لے آئے تھے۔ میں جب اپنے والدین سے مل کر آتی تھی اور سوچتی تھی آپ کو سب بتاؤں گی، مگر ہمت نہیں ہوتی تھی، ڈر لگتا تھا کہیں آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ آپ کی ناراضگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، میں آپ کو کسی قیمت کھونا نہیں چاہتی تھی، مگر اب میں اپنے والدین کو کھونے کی ہمت بھی خود میں نہیں کر پاتی تھی۔ اس لیے میں روز رات کے وقت ابا کے گھر چلی جاتی تھی۔ سمرین کی باتیں سن کر مجھے اطمینان ہوا کہ وہ اپنے والدین سے ملنے جاتی تھی۔ میرے شک و شبہات دور ہو گئے تھے۔ یہ تو شکر تھا میں نے سمرین سے ایسی کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کی، ورنہ میں اسے کبھی نظریں نہیں ملا پاتا اور شاید اس کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ میں دل ہی دل میں سوچتا جا رہا تھا، جبکہ سمرین اب بھی اپنی بات مکمل کر رہی تھی۔ ابا کو آگ پر پکا کھانا بہت پسند تھا، وہ بھی میرے ہاتھ کا، کیونکہ وہ گاؤں کے کھانے کے عادی تھے۔ گاؤں میں کھانا لکڑیوں پر پکتا تھا، وہاں پر گیس نہیں تھی۔ ابا کی فرمائش پر میں روز ان کے لیے جلدی جلدی کھانا بنا کر آتی تھی، مگر مجھے معلوم تھا آپ کو دھوئیں کی بو پسند نہیں، اس لیے جلدی سے کپڑے تبدیل کر لیتی تھی۔ اپنے والدین سے دو غریب باتیں کر کے آتی تھی تب مجھے سکون ملتا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی مجرم ہوں، میری وجہ سے آپ نے اپنے والدین چھوڑ دیے اور ان سے اب تک رابطہ نہیں کیا، مگر میں نے آپ سے چپکے اپنے والدین سے ملاقات کی۔ سمرین بہت نادم تھی، مگر میں اندر ہی اندر خود کو اس کا مجرم سمجھ رہا تھا۔ جھوٹ تو میں نے بھی اس سے بولا تھا، میں نے اس سے بات چھپائی تھی کہ میں تو 1 سال کے بعد ہی اپنے والدین سے رابطے میں تھا۔ گھر چھوڑنے کے بعد اندر ہی اندر خود سے ایک جنگ لڑ رہا تھا کہ میری ماں میرے بغیر چند دن نہیں رہ پائے گی اور بیمار ہوگی تھی۔ اب 1 سال سے مجھے نہیں دیکھا، ان کے دل پر کیا بیتری ہوگی۔ سو جاتا تھا تو خواب میں اپنی ماں کا چہرہ نظر آتا تھا، مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں سمرین کو بغیر بتائے کسی کام کا بہانہ بنا کر اپنے گھر چلا گیا۔ میری ماں مجھ سے لپٹ کر دیر تک روتی رہی، میری جدائی سے ان کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے اکثر کسی کام سے اپنے شہر جانا ہوتا تھا تو ان سے مل آتا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے معافی مانگ لی تھی، مگر مجھے ڈر تھا کہ اگر یہ بات میں نے سمرین کو بتائی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی اور وہ بھی اپنے والدین سے ملنے کی کوشش کرے گی، اور میں ڈرتا تھا کہ کہیں سمرین مجھے چھوڑ کر اپنے والدین کے پاس ہی نہ چلی جائے۔ میں اسے سچی محبت کرتا تھا، اسے چھوڑنے کا تصور بھی میرے لیے سہانے روح تھا۔ اس کی وجہ سے ہی تو میرے اندر اتنی تبدیلیاں آئی تھیں، میں نے خود کو اسی محبت میں بدل کر رکھ دیا تھا۔ ایسے خدشے پالتے پالتے میں یہ بھول گیا کہ میں کتنا سیلفش ہو رہا ہوں، جبکہ میری بیوی اندر ہی اندر اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کی جدائی میں گھولتی جا رہی تھی۔ اس کا دلکش چہرہ مرجھا رہا تھا، مگر آج جب سمرین اپنے والدین سے مل گئی تھی تو آج مجھے بھی ہمت کرنی تھی، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا تھا اور سمرین کو سب سچ بتانا تھا۔ میں ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ کیسے اسے سب بتاؤں،
مگر اب وقت آ گیا تھا کہ میں سمرین کو سب بتا دوں۔ جو میں نے اسے کہا کہ سمرین مجھے معاف کر دو، اتنے سالوں سے تم سے جھوٹ بولتا ہوا آیا ہوں کہ میں نے اپنے گھر والوں سے سارے رشتے ناتے توڑ رکھے ہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ میں نے تم سے غلط بیانی کی تھی، میں نے 1 سال کے بعد ہی اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا تھا، اپنے کیے کی معافی مانگی تھی، اور ان لوگوں نے تھوڑی بہت ناراضگی کے بعد مجھے معاف کر دیا تھا، اور تب سے اب تک میں ان سے رابطے میں ہوں۔ اور یہ بات میں نے تم سے چھپائی کیونکہ میں تمہیں کھونے سے ڈرتا تھا، اور تم اب تک اپنے والدین سے ملنے کے لیے ترستی رہی۔ میں تم سے سخت شرمندہ ہوں۔ دراصل مجھے میرے گھر والوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ سمرین کے گھر جانے اور ان سے کسی قسم کا رابطہ رکھنے کی کوشش مت کرنا۔ سمرین کا منگیتر بہت غصے میں ہے اور تم دونوں کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے، اور میں چپ رہا۔ اگر میں تمہیں بتاتا کہ اپنے گھر والوں سے مل کر آیا ہوں تو تم بھی اپنے گھر والوں سے ملنے کی ضد کرتی، مگر اس وقت موقع کی نزاکت یہی تھی کہ ہم تمہارے گھر والوں سے دور رہتے۔ میری بات سن کر کچھ دیر کے لیے تو سمرین خاموش رہی، ایک گہری خاموشی کمرے میں چھائی رہی۔ فراز، آپ نے بہت غلط کیا، آپ کو مجھ سے یہ بات نہیں چھپانی چاہیے تھی، آپ مجھے اعتماد میں لیتے۔ اگر آپ مجھے منع کرتے تو میں کبھی بھی اپنے گھر نہیں جاتی، مگر آپ کو مجھ سے یہ بات نہیں چھپانی چاہیے تھی۔ آپ کو پتہ ہے، آپ سے شادی کے باوجود میں کبھی کھول کر خوش نہیں ہو پائی۔ اندر ہی اندر احساس ندامت مجھے کھاتا جا رہا تھا کہ میں نے اپنے والدین کو ناراض کیا۔ اس نے دکھ سے کہا، میں شرمندہ ہو گیا، مگر کچھ بولا نہیں۔ میرے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ میں جانتا تھا غلطی میری تھی، برا حال جو ہونا تھا ہو گیا، گزرا وقت پھر واپس نہیں آ سکتا، مگر شکر تھا تو اس بات کا کہ ہم نے اپنے والدین کو کھونے سے پہلے ان سے اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ اگر ہمیں اور دیر ہو جاتی اور اگر ہمارے والدین ہمارے بیچ نہیں رہتے تو ہم خود کو ساری زندگی ملامت کرتے رہتے اور کبھی خوش نہیں رہ پاتے۔ اپنے پیاروں کو ناراض کر کے ہم اپنے خوابوں کے محل تعمیر تو کر لیتے ہیں، مگر ان کی بنیاد کھوکھلی اور کمزور ہوتی ہے۔ ذرا سی آندھی آتی ہے اور زمین بوس ہو جاتی ہے۔ میری آپ سب سے التجا ہے کہ کبھی اپنے والدین کو ناراض مت کیجیے گا، ورنہ زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ ایک بات میں نے سمرین سے چھپائی تھی تو ایک بات سمرین نے مجھ سے چھپائی تھی، کیونکہ ہم دونوں اندر ہی اندر خود کو اپنے ماں باپ کا مجرم سمجھتے رہے، مگر اب ہم دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا ہے۔ میں سمرین کے والدین سے ملنے ان کے گھر گیا تھا اور ان سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی تھی، اور انہوں نے بھی اپنی بیٹی کے خاطر مجھے معاف کر دیا تھا، اور سمرین میرے ساتھ میرے گھر آئی تھی۔ اب ہمیں پتہ چلا تھا اصل خوشی کسے کہتے ہیں، خوشی کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ جب سب اپنے ساتھ ہوں تبھی خوشیاں اور زندگی مکمل ہوتی ہے۔ اپنے والدین کو ناراض کر کے ہم کبھی خوش نہیں رہ پاتے۔ اندر ہی اندر ہمیں یہ احساس ندامت دیمک کی طرح چاٹ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے والدین کو ناراض کیا اور اپنی جنت اپنے ہاتھوں سے گنوا دی۔ آج کی اس کہانی کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مزید ایسی ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔